اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر پروردگار نے ارشاد فرمایا، اے اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، پروردگار یہ چاہتا ہے کہ تاکہ تم سے گندگی کو، رجس کو دور کر دے اور تمہیں خوب خوب پاک و پاکیزہ کر دے۔ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہم السلام ان کو بلایا اور ان پر اپنی ایک چادر کے اندر لپیٹ دیا اور فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ان سے رجس کو دور کر دے اور انہیں خوب پاک و پاکیزہ کر دے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا میں ان میں شامل نہیں ہوں؟ وَأَنَا مَعَهُمْ يَا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ قال انت علی مکانک وانت علی خیر، آپ بہتری کے اوپر ہیں، آپ کی اپنی جگہ ہے۔ اے ام سلمہ، آپ ام المومنین، آپ کی اپنی جگہ ہے، آپ خیر کے اوپر ہیں، آپ خیر کے اوپر ہیں، لیکن یہ میرے گھر والے ہیں۔ یہ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے، اس حدیث کا نمبر ہے 3205، اور یہی روایت 3787 کے اندر بھی یہ بیان کی گئی ہے۔ حدیث نے اس آیت کی تشریح کر دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ آپ کی ذمہ داری بیان کرنے کی ہے، تو آپ نے اس آیت کی تشریح کر دی، تفسیر کر دی کہ اہل البیت وہ ہیں کہ جو اصحاب قصہ ہیں، اہل البیت وہ ہیں کہ جو اصحاب قصہ ہیں۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بھی اہل البیت میں سے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اہل البیت میں سے۔ مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں، بلکہ میرا بھی موقف یہ ہے کہ ازواج مطہرات اہل البیت میں سے ہیں۔ ازواج مطہرات جو امہات المومنین ہیں وہ اہل البیت ہیں، لیکن یہاں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اہل البیت کی دو قسمیں ہیں، اہل البیت کی دو قسمیں ہیں۔ یہ آج میں انشاءاللہ اپنے دیکھنے والوں کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھا دوں گا، اور انشاءاللہ جو پچھلے زمانوں کے اندر جو اختلافات ہوتے رہے ہیں، اہل البیت کون ہیں، کسے کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ازواج مطہرات ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں ہیں، صرف اولاد ہوتی ہے، آج اس سارے مسئلے کو انشاءاللہ آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں، اور بفضلہ تعالی۔ دیکھیں، ازواج مطہرات بھی اہل البیت میں سے ہیں، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، اس کو آپ یہ عربی گرامر کی بات ہے، اس کو آپ آسانی سے سمجھ لیجئے۔ جو بیویاں ہوتی ہیں وہ بھی اہل البیت میں سے ہیں، لیکن اہل البیت کی دو قسمیں ہیں، اہل البیت اللغوی اور اہل البیت الشرعی۔ اہل البیت اللغوی جو ہے وہ سب ہیں، بیگمات بھی اس کے اندر ہیں، اولاد بھی آتی ہیں، حتیٰ کہ جو فیملی ممبرز، جو گھر کے قریبی افراد ہوتے ہیں، جو ایسے سمجھے جاتے ہیں کہ جو گھر کے قریبی ہیں، جلے پالک ہو گئے، منہ بولے ہو گئے، وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ عام سوسائٹی عرف کا قاعدہ ہے، تو اس میں ازواج بھی ہیں۔ اس معنی کے اندر، یعنی لغوی معنی کے اندر، جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ لغوی معنی میں استعمال ہوئی ہے، اس میں ازواج مطہرات شامل ہیں، لیکن جو اہل البیت شرعی ہیں وہ کون ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے، اور جو اصحاب قصہ ہیں جو یہ آیت جن کے لیے اتری ہے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو حدیث جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اصحاب قصہ کون ہیں؟ علی، فاطمہ، حسن و حسین سلام اللہ علیہم، یہ اصحاب قصہ ہیں جو حدیث سے ہمیں معلوم ہوا، یہ ہیں اہل البیت شرعی جن پہ صدقہ حرام ہے۔ اب یہ تشریح جو کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، اہل السنت والجماعت کی سب سے معتبر کتابوں میں سے صحیح مسلم، یہ صحیح بخاری کے بعد دوسرا نمبر ہے، اور اس کی میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام مسلم کے نزدیک ان کا کیا موقف ہے، صحابہ کرام کا کیا موقف ہے، صحابہ کرام کیا کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6098 ہے، یہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ سعد بن ابی وقاص کون ہیں؟ 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں، طویل حدیث ہے کہ جس میں امر معاویہ بن ابی سفیان سعدن، حضرت معاویہ نے جو حکم دیا تھا کہ تم گالیاں کیوں نہیں دیتے، اس کا آخری
کلمات ہیں. فرمایا لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تعالوا ندعو ابناء، آیت مباہلہ جسے کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین ان کو بلایا اور کہا کہ اللہم هؤلاء اہلی، اے پروردگار یہ میرے گھر والے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ ان افراد کو، اصحاب کساء کو بلایا، کہ جب آیت مباہلہ اتری اور جب آیت تطہیر جو ہے قرآن مجید کی نازل ہوئی. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ افراد اصحاب کساء کون کون لوگ ہیں. اچھا، ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی 6103 جو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث کو حدیث الثقلین کہتے ہیں. حدیث الثقلین، جس میں کتاب اللہ و عترتی کے الفاظ ہیں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پوری حدیث بیان کی کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی طویل حدیث ہے اور بڑی بہترین ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے گا. انا تارکم فیکم ثقلین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ، پہلی اس میں کتاب اللہ، فی الہدی والنور، اس میں ہدایت اور نور ہے. فخذوا بکتاب باللہ واستمسکوا بہ، پس کتاب اللہ سے کو پکڑ کے رکھو، واستمسکوا بہ، اور اس سے استمساک کرو، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ ثم قال واہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے اہل بیت میں خدا کو یاد رکھنا، میرے اہل بیت میں خدا کو یاد رکھنا، میرے اہل بیت میں خدا کو یاد رکھنا. فقال له حسین، یہ حسین سواد کے ساتھ ہے، تو حسین نے عرض کیا ومن اہل بیتہ یا زید، یہ زید بن ارقم. اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کون ہے؟ السابقون الاولون میں سے ہیں، سب سے یعنی متقدمین میں سے ہیں. یا زید الیس نساؤہ من اہل بیتہ، یہ حضرت حسین نے کہا، حسین نے، کہ اے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، کیا آپ کی جو ازواج بیویاں ہیں کیا وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا قال نساء من اہل بیتہ، ہاں نساء بھی اہل بیت میں سے ہیں، ولیکن اہل بیتہ من حرم الصدقہ، لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے. اہل بیت وہ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے، بعدہ، آپ کے بعد. قال ومن ہم، وہ کون ہے؟ قال ہم آل علی، وآل علی ہیں، وآل عقیل، آل عقیل، وآل جعفر، آل جعفر، وآل عباس. قال کل ہؤلاء حرم صدقہ، قال نعم، کہ ان سب پر صدقہ حرام ہے، لہٰذا یہ کون ہیں؟ اہل بیت ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں نہیں ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت علی مکانک، آپ کی اپنی جگہ ہے، آپ کو جو فضیلت ہے وہ حاصل ہے. لیکن اہل البیت کون لوگ ہیں؟ حضرت صحابی کی تشریح سے ثابت ہو گیا، صحابی کی تفسیر، کہ اہل البیت وہ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے اور جو اصحاب کساء ہیں، جو اصحاب کساء. لہٰذا یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور معلوم ہو گئی کہ اہل سنت والجماعت کے مصادر کے اندر جو ماخذ ہیں اس میں اہل البیت اصحاب کساء ہیں، اصحاب کساء اہل البیت ہیں. اور یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی قرآن مجید کے اندر تطہیر کی گئی ہے، آیت تطہیر بھی ان کے لیے نازل ہوئی اور آیت مباہلہ بھی انہی کے لیے نازل ہوئی ہے، اور انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کے اندر چھپا کر، اس میں لپیٹ کے ان کے لیے دعا کی، پروردگار یہی میرے اہل بیت ہیں اور ان کو پاک و پاکیزہ کر دے. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اہل البیت علیہم السلام اور الثقلین کتاب اللہ اور اہل البیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی ہدی، ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.